الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذاته وذريته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله العظيم. یہ اللہ جل جلالہ منع والوں کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایسی امت میں پیدا فرما دیا جو خیر الامم، جس طرح سید الانبیاء سارے انبیاء علیہ السلام میں سب سے افضل سید الانبیاء، اسی طرح خیر الامم ساری امتوں میں سب سے افضل سب سے افضل امت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے وہ قدر نہیں کر رہے، جو تلاوت نہیں کر رہے وہ قدر نہیں کر رہے، جو سنتوں کا اہتمام نہیں کر رہے وہ قدر نہیں کر رہے، نا قدری کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ ارتداد سر اٹھا رہا ہے۔ خیر الامم وجوہ خیریت کیا ہے؟ اس امت کے اندر جو خیریت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قرآن پاک معجزہ ہے، وجوہ اعجاز کیا ہے؟ معارف القرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چل جائے گا وجوہ اعجاز کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا کے تحت میں 10 وجوہ اعجاز لکھی ہیں، اس کو شوق و مطالعہ کریں۔ تو اسی طرح یہ امت خیر الامم ہے۔ وجوہ خیریت کیا ہے؟ پہلے تو یوں سمجھ لو جن کے عقائد خراب ہیں وہ اس کا مصداق نہیں ہے۔ وہ خیر الامم کا مصداق نہیں ہے، جن کے عقائد خراب ہیں۔
اس لیے عقائد کی بہت فکر ضروری ہے۔ جن کے عقائد ٹھیک ہیں وہی خیر الامم کے مصداق ہیں قیامت تک۔ وجوہ خیریت میں سے ایک ہے اتحاد و اتفاق۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ پھر ہل رہا، دیکھو ہل رہا، پیچھے بیٹھا ہوا، میں ٹوک رہا ہوں پھر نہیں سمجھ میں آ رہا، کوئی یوں کر بیٹھا منہ پہ، استغفر اللہ۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ ہلنا غفلت کی علامت ہے۔ اب سب سے زیادہ بگاڑ اسی وجہ کے اندر ہے، دنیا بھر کا اختلاف، جہاں دیکھو اختلاف، جہاں اور تو کیا ہے جو دین درس گئے ان میں بھی گٹ بازی۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کوئی مدرسہ مشکل ملے گا جس میں گٹ بازی نہیں، دو مدرس ادھر کو دو مدرس ادھر کو پھس پھس کر رہے ہیں، وہ اس کی برائی کر رہا، وہ اس کی برائی کر رہا، کوئی احساس ہی نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کل بتایا تھا نا، بس دوسروں کی برائی نظر آتی ہے، خوبی کسی کے نظر نہیں آتی۔ اتنا بڑا خیر خواہ ہے، یا تو اسے کو بھائی تیرے اندر یہ کمی ہے، نہیں کہہ سکتا، دو نفل پڑھ کے اس کے لیے دعا کر دے، اس کے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ تو خیر الامم کا مصداق کیسے بنے گا؟ خود سوچو۔ اس امت کو جو خیر الامم کہا ہے تو وجوہ خیریت میں سے آپس کا اتحاد و اتفاق۔ دوسری چیز وجوہ خیریت میں سے ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ امر بالمعروف نہی المنکر۔ سارے انبیاء علیہ السلام کا متفق علیہ کام ہے یہ، سارے انبیاء علیہ السلام۔ کل بتلایا تھا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط۔ کیوں نہیں مٹایا انبیاء علیہ السلام کو؟ اسی بات پر ہی روک ٹوک کرتے تھے وہ۔ ان کے حمایت میں جو کھڑے ہوئے ہیں اللہ والے، ان کو بھی قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف نہی المنکر کرتے تھے۔ آج کا بزدل یہ کہتے نہیں، یہ ناراض ہو جائے گا، ڈر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، بک جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، یہ برا ماننے گا، مانتا رہے برا بھائی۔ خیر الامم
وجوہ خیریت میں سے اہم وجہ ہے روک ٹوک کرنا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا روک ٹوک کرنا اس کا نام ہے اصلاح، روک ٹوک نہ کرنا اس کا نام ہے خیانت۔ اب استاد ڈرتا ہے شاگرد ناراض ہو جائے گا، ابا ڈرتا ہے بیٹا ناراض ہو جائے گا، پیر ڈرتا ہے مرید ناراض ہو جائے گا، امام ڈرتا ہے مقتدی ناراض ہو جائے گا۔ تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے خواص نے عوام کو بگاڑا ہے۔ یہ تو وجوہ خیریت میں سے بہت اہم وجہ ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام متفق علیہ کام ہے یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ اسی سے اندازہ لگا لو کتنا اہم کام ہے یہ، کیونکہ یہ وجوہ خیریت میں سے ایک وجہ ہے۔ اور ایک تیسری وجہ وجوہ خیریت میں سے وہ ہے تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ شرک کفر سے بچ جانا یہ ادنیٰ درجے کا تقوی ہے۔ امتثال اوامر اجتناب نواہی یہ درمیانی تقوی ہے، خاص کا تقوی ہے، ایک اخص الخاص، غیر اللہ دل میں گھسے نہیں۔ وہ اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ بہرحال یہ وجوہ خیریت میں سے ایک بہت اہم وجہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ان اللہ یحب المتقین۔ کس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ ہے، بس وہ اپنا تقوی دیکھ لے بھائی۔ 24 گھنٹے میں 24 گھنٹے کی نگرانی کر لے اپنی، کتنی حق تلفیہ ہو رہی، کتنی حق کی ادائیگی ہو رہی ہے، خود ہی اپنی نگرانی خود ہی کر لے۔ کتنی آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے، کتنی زبان کی حفاظت ہو، کتنی کان کی حفاظت ہوتی ہے، ہاتھ پیر کو کتنا بچایا جاتا ہے، بس وہ تو خود ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ رات بتایا تھا نا، حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لکھا ان کے خلیفہ نے، میں تعلیم بھی کرتا ہوں، تدریس بھی کرتا ہوں، میں تبلیغ بھی کرتا ہوں، امامت بھی کرتا ہوں۔ فرمایا یہ کام تو اللہ فاسق فاجر سے بھی لے لیتے ہیں۔ اپنی اصلاح کی بات بتا، اپنی اصلاح کے بارے میں کیا کر رہا ہے تو روزانہ اپنے احوال بتلا۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے جس کو اپنی فکر نہیں اس کا کام بے جان ہے، مردہ ہے اس کا کام مردہ۔ اس لیے ہمارے پڑھنے پڑھانے کی برکت ختم ہو گئی۔ ہمارے اکابر کے پڑھنے پڑھانے میں برکات تھی، دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔
پوری دنیا کو ہلا کر ان کے شاگردوں نے ان کے اندر تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی۔ تو خود آدمی اپنی نگرانی کرے بھائی کہ میرے کتنی احتیاط کرتا۔ رات بتایا تھا اپنے آپ کو عالم، مولوی، مولانا کہلانے کے لیے علم حاصل کرنا وہ جہنم رسید ہوگا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث کے حوالے سے یہ بات لکھی۔ وجوہ خیریت میں سے ایمان بھی ہے اور اخلاص بھی ہے۔ ریاکاری کے خیال سے کسی عمل کو چھوڑ دینا بھی ریاکاری ہے۔ کوئی خیال آ رہا ہے اس کو دھکا دو، کام کرو۔ خیال آنا اور چیز ہے، لانا اور چیز ہے۔ کسی خیال آئے ہوئے کو بٹھا لینا، اس کی طرف توجہ کرنا، وہ گڑبڑ ہے۔ غیر اختیاری طور پر خیال آ رہا ہے وہ مضر نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دو۔ ریاکاری کے خیال سے عمل کو چھوڑ دینا ریاکاری ہے۔ اگر ریاکاری بھی ہو رہی تو وہ چند دن کی ہے، پھر وہ عادت بن جائے گی، پھر وہ عبادت بن جائے گی۔ اکابر یوں فرمایا کرتے تھے، کام نہ چھوڑو، کیا کرو، بس یہ تو ریاکاری ہو رہی ہے۔ بڑے مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا، ریاکاری کے خیال سے کسی عمل کو چھوڑ دینا بھی ریاکاری ہے۔ اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرو بھائی۔ بیماری ہوگی اس کا علاج کرو، آہستہ آہستہ تو نکلے گی بیماری۔ گھوڑے کی چال آتی ہے، کیڑے کی چال جاتی ہے بیماری۔ تو اندر میں اسی طرح بہت ساری بیماریاں ہیں، ان کی طرف جب توجہ ہوگی وہ آہستہ آہستہ رخصت ہوں گی۔ جب توجہ نہیں ہوگی تو اور آ جائیں گی ان کے ساتھ، اور اکٹھی ہو جائیں گی۔ بس تھوڑی سی اپنی نگرانی رکھ کے 24 گھنٹے اپنی طرف متوجہ رہے گا، اپنی اصلاح کی طرف توجہ رہے 24 گھنٹے، پڑھنے کے ساتھ بھی، پڑھانے کے ساتھ بھی، تعلیف کے ساتھ بھی، تدریس کے ساتھ بھی، تبلیغ کے ساتھ بھی، امامت کے ساتھ بھی اپنی طرف توجہ رہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کبھی غافل نہیں ہوتا ہوں اپنی اصلاح سے، میں اپنے اندر ڈھونڈتا رہتا ہوں کیا گڑبڑ ہے، کیا گڑبڑ ہے۔ میں کبھی اپنی اصلاح سے غافل نہیں ہوتا ہوں۔ تو یہ سوچو بھائی، خیر الامم تو ہے، لیکن ہم خیر الامم کے مصداق بھی ہیں نہیں ہیں، یہ فکر ہونی چاہیے۔ ڈینگ مارنے سے نہیں چلنے کا کام، قدر کرنی چاہیے، میں ہوں بھی کہ نہیں ہوں۔ ابھی بتایا جس کے عقائد خراب ہیں وہ خیر الامم کا مصداق نہیں ہے۔ یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم ہیں بھی اس کے مصداق یا نہیں، یہ فکر میں اس کا مصداق بھی ہوں کہ نہیں ہوں۔ سب سے افضل امت تو مل گئی، لیکن یہ فکر ہونی چاہیے کہ میں اس کا مصداق بھی ہوں کہ نہیں ہوں، یہ ہونی چاہیے فکر۔ ورنہ ایک مفتی صاحب کہہ رہے تھے
کہ بھئی آخرت کے اندر کہا جائے گا جی اس نے تو بہت سارے مدرسے چلائے ہیں، اللہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، سے جہنم میں ڈال دو۔ بڑا ٹیڑھا مسئلہ آخرت کا ہے، اتنا آسان نہیں جنت میں جانا۔ حسبت من تدخل الجنت ولما يعلم الله الجاد منكم يعلم الصابرين۔ یہ لاپرواہی اندر سے نکل جاوے بھائی، غفلت نکالو بھائی، ہر وقت چوکنا رہو، اپنی فکر کرو۔ کیا دیکھتے ہو کسی کو کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تمہیں کیا فکر پڑ رہی بھائی؟ تم تو یہ فکر کر لو میری وجہ سے ہاں ذمہ دار کو ٹینشن نہ بنے، وہ بھی کچھ کر لیں۔ اب تمہیں کہا جائے بھائی کام کر لو، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ کل سمجھایا تھا بھائی ادھر کو قبلہ طرف منہ رکھا کرو مسجد میں، آج پھر ادھر گنگا کی طرف منہ رکھا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اصلاح کے لیے نہیں ہے، وقت گزاری خود ہی چاہیے بھائی، قبلہ طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ، وہاں کیا دقت؟ یہاں تو مجبوری ہے، زیادہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں کیا مجبوری مسجد میں؟ خود ہی فکر کرنی چاہیے، جو بتا دیا جائے پھر اس کے خلاف ہو رہا ہے، مقصد اصلاح نہیں ہے، مقصد اصلاح نہیں ہے۔ ہر وقت خود چوکنا رہا۔ کل بتایا تھا اپنے اوپر کسی اپنے ساتھی کو نگراں بنا لو، جو ہر بات میں تمہارا روک ٹوک کرے۔ میں حمزاد کی طرح ہر وقت کہاں ساتھ رہوں گا بھائی تمہارے ساتھ، کمرے میں اس میں۔ اس لیے اصلاح کا نظام بگڑ رہا ہے، سب کہیں بگڑ رہا ہے، کیونکہ اصلاح کی فکر نہیں ہے۔ بس کچھ کہا جائے وہ برا ماننے تو اصلاح کے بجائے فساد ہوگا۔ ہاں کتنے ہیں ایسے ان کو کچھ کہا جائے ان کا دل خراب ہو جاتا ہے، ہاں ناگواری ہوتی ہے، اس لیے اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں کے یہاں جب مرض بتایا جائے نا بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے بھائی، بڑا ماہر ڈاکٹر ہے بھائی، اس کی تشخیص بہت بڑھیا بھائی، اس نے پکڑا ہے میرا مرض، بڑا خوش ہوتے ہیں اور پیسے اور زیادہ دیں، انجیکشن بھی لگواویں، چیرا بھی لگواویں اور پیسے دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ یا منہ بناویں، یا منہ بناویں کہتا تو گڑبڑ کر رہا ہوں، منہ بن جاؤ، موڈل بدل جاتا ہے بالکل۔ یہ کیسے اصلاح ہو جائے گی بھائی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تھانی رحمۃ اللہ نے فرمایا یہاں تو بھائی مردوں کا کام ہے، زندوں کا کام نہیں ہے۔ جیسے بات کرنی وہ لکھ کے لاوے، روزانہ دکھاوے، اتنی بات ہوئی گئی میرے سے۔ ایک بن تیار کئی دن پہلے لگا تھا، ایک بن دکھایا، کیوں؟ مقصود ہی نہیں اصلاح۔ اس طرح کام چلا جاؤ، حلوہ پوری کھاؤ جاؤ۔ فکر کرو، اپنی فکر کرو، اپنی فکر نہیں ہے۔ کتنی سنت یاد ہو گئی؟ ہاں رکوع کی سنت ہے، رکوع کی سنت ہے، جلدی یاد کرا لاؤ۔